قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ فرما دیجئے تمہاری کیا رائے ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سماعت کو، کانوں کو لے لے، تمہاری آنکھوں کو لے لے، تمہارے دلوں پر مہر ڈال دے، لگا دے، کوئی ہے الہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس یہ نعمتیں واپس لے آئے؟ دیکھو ہم کیسے کس طرح پھیر پھیر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کے لیے تنبیہات بیان فرمائی۔ پچھلی آیات میں بھی یہی صورت چلی آ رہی ہے، یہی موضوع چلا آ رہا ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب یہ اترانے لگتے ہیں اور اپنا کمال سمجھتے ہیں تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ظالم قوم کی جڑیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح، تم ذرا غور تو کرو اللہ تعالیٰ کی تم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رجحان ہے اور غیر پر اعتماد ہے اور غیر سے ہونے کا یقین بن رہا ہے، ذرا اس بات پر بھی سوچو۔ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے لے، وابصارکم، تمہاری آنکھیں لے لے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کے پیچھے جو نعمتیں ہیں تم ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں یہ 3 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی طرف انسان کا دھیان نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب انسان آنکھ غلط اٹھاتا ہے، غلط دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی اس نظر پر نظر کیے ہوئے ہے کہ یہ نظر کہاں جا رہی ہے، اور فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی غلط نظر اٹھاتا ہے کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں پر، تو اس وقت اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں جو غلط نظر اٹھا رہا ہوں، میری نظر پر کسی کا کنٹرول اور قدرت ہے اور اس کی توفیق سے یہ نظر آ رہی ہے اور توفیق سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں فرمایا اس وقت یہ سوچے ان اخذ اللہ سمعکم، تمہاری آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ لے لے، تمہارے کان لے لے، سماعت ختم ہو جائے، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارا دیکھنا ختم ہو جائے، تو پھر انسان کو تمہیں اس بات کی قدر ہوگی کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ جس آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ 2 پیاری نعمتیں لے لے، ان کو پیاری نعمتیں قرار دیا، پیاری نعمتیں لے لے اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو کان والی نعمت ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ سب سے پہلے کان کا تذکرہ ہے، یہ کان کا جو ظاہر ہے اس کی بناوٹ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ کان کے اندر باریک اور نازک اور لطیف پردے ہیں۔ جب باہر سے ہوا جاتی ہے یا آواز جاتی ہے تو اگر وہ تیز ہوا کے ذریعے سے آواز جائے تو یہ پردے پھٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان کے باہر کی بناوٹ اس لیے اس طرح بنائی ہے کہ تیز
ہوا کو بھی یہ روکتا ہے، اور جتنا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے کان میں جو یہ نالیاں بنی ہوئی ہیں، یہ آواز ان نالیوں سے گھوم کر جاتی ہے اور آہستہ آہستہ رک کر جاتی ہے، اور اس کی جو تیز رفتاری ہے وہ اس گھومنے کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ اندر جاتی ہے تو اندر اس سوراخ کے آخر میں ایک ڈھول جیسا ایک اللہ تعالیٰ نے جسم کا حصہ بنایا، اور اس کے پیچھے رطوبت کا ایک حوض ہے۔ جہاں یہ حوض ختم ہوتا ہے وہاں 3000 سے زیادہ ٹیلی فون اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو ہر قسم کی آواز کے لیے الگ الگ بنائے ہیں۔ کرخ آواز ہے، نرم آواز ہے، سخت آواز ہے، اونچی آواز ہے، آہستہ آواز ہے، مرد عورت کی، بچے کی، جانور کی۔ 3000 سے زیادہ ٹیلی فون ہیں، ہر ایک اپنے مناسب آواز کو لیتی ہے، وہ ٹیلی فون لیتا ہے اور پھر قوت عاقلہ پر اس کو پیش کرتا ہے۔ یہ جو عقل ہے اس کو سوچ کر پھر وہ دل کو پیش کرتی ہے۔ ان دونوں کے پھر رابطے کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اماں کی آواز ہے، ابا کی آواز ہے، بیٹے کی آواز ہے، دشمن کی آواز ہے یا دوست کی آواز ہے، انسان کی ہے یا جانور کی ہے۔ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بظاہر ایک سامنے ڈھیلا کھڑا ہے، وہ گھومتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن اس کی تحقیق میں مفسرین نے بھی یہ بات فرمائی۔ آج کل تو ڈاکٹر نئی سے نئی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ جو اوپر ڈھیلا ہے حقیقت میں یہ ایک شیشہ ہے، ایک جو بحر کی رنگوں کو لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک حوض ہے، رطوبت کی ایک جگہ ہے، اور اس سے پیچھے مجمع نور ہے دماغ میں، جس کے ساتھ کنیکشن ہے، دوربینیوں کا دماغ کے ساتھ کنیکشن ہے، تو یہ وہاں سے روشنی پہنچاتا ہے، اور اسی نور، یہ جو لائٹ ہے، اسی لائٹ میں کروڑوں قسم کی دوربینیاں لگی ہوئی ہیں جو ہر رنگ کو الگ الگ دیکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام ہے، اگر کوئی کسی کی یہ پیچھے نظر ختم ہو جائے تو ڈاکٹر تو صرف آنکھ کا جو ظاہر ہے اس کو تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب رطوبت ختم ہو جاتی ہے، پردہ جم جاتا ہے، سیاہ پردہ آ جائے یا سفید پردہ آ جائے، اس کو تو ہٹا سکتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، پیچھے دماغ سے جو یہ نور اور روشنی آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی، یہ اس کے سامنے پردہ آ چکا، یہاں کوئی آگے دماغ میں آگے کوئی رسولی آ گئی ہے جو روک رہی ہے، تو وہاں انسان کی قوت طاقت ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور یہ جو تیسری نعمت دل کے بارے میں بتایا، دل تو سارے جسم کا مرکز ہے اور اس کا بادشاہ ہے۔ اگر دل کسی کا خراب ہو جائے تو ظاہری جان بھی ختم ہو جاتی ہے اور روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ ان کو لے لے تو پھر کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو واپس کرے؟ جو غیر پر اعتماد ہے اور اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ نعمتیں دے سکتے ہیں؟ ان کے تو اپنے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ہماری جو نظریں اسباب پر گڑی ہوئی ہیں، ہم وہاں سے ہونے کو یقین بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں لے لے تو کیا یہ چیزیں ہمیں یہ نعمتیں دے سکتی ہیں؟ یہ مال دے سکتا ہے، یہ عہدہ دے سکتا ہے، یہ صحت، تندرستی اور طاقت، یہ ساری چیزیں دے سکتی ہیں؟ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان دے سکتے ہیں، نہ دل دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اس میں اللہ والے اور دل کے جو روحانی امراض کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو بد نظری کی عادت ہو، بری نظر اٹھاتا ہے، موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی پر نظریں اٹھاتا ہے، جماتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، میری یہ بیماری دور نہیں ہو رہی، اس کے لیے اس آیت میں سبق ہے کہ جب وہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں دیکھوں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ میری اس نظر کو لے لے اور مجھے کچھ بھی نہ نظر آئے تو میں کہاں سے یہ نظر لاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ تو میرے اس نظر کو دیکھ رہا ہے۔ اور جس کو گانا سننے کی، عورتوں کی آواز سننے کی
اور اسی طرح گلے اور شکوے سننے کی عادت ہے، اس کے بغیر اس کی مجلس پوری نہیں ہوتی۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ غلط آوازیں سن رہا ہوں جیسے اللہ نے روکا ہے، اگر میری سماعت کی طاقت اللہ تعالیٰ لے جائے میں تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا، پھر کون ہے جو یہ لے آئے۔ دل میں اگر غیر کی محبت بٹھا رکھی ہے تو یہ سوچے اگر اس دل کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات تو کون ہے جو مجھے یہ دل دے اور میری زندگی برقرار رہے۔ اس طرح سوچنے سے انسان باز آ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ خصوصیت ضروری ہے، جب کسی تنبیہ کو سنتا ہے، وعید کو سنتا ہے، عذاب کو دیکھتا ہے تو ضرور رک جاتا ہے اس سے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر بھی رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کس طرح پھیر پھیر کے نشانیاں بیان کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کو بندے کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ نعمتیں برقرار رکھے ہوئے ساتھ ساتھ متوجہ بھی کر رہا ہے کہ دیکھو مختلف انداز سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ سبق ہے کہ ہم غور کریں اللہ کی نعمتوں پر بھی، اور پھر ہماری طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری ہے ان دونوں کا موازنہ کریں، تو پھر دل میں ضرور حیا پیدا ہوگی جو ہمیں گناہوں سے روکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل ارائیتم، فرما دیجئے تمہاری کیا رائے ہے، ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ تعالیٰ سمعکم، تمہارے سماعت سننے کی قوت، وابصارکم، اور دیکھنے کی قوت، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ، کوئی الہ ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو ان نعمتوں کو واپس لے آئے، انظر، آپ دیکھیے، کیفا، کس طرح، نصرف الآیات، پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں نشانیاں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ منہ موڑے جا رہے ہیں۔